لبیک یا حسین نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر نعرہ آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بنگلور شہر میں شیعہ مسلمانوں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر عالمی یوم قدس منایا۔ جی ناظرین، آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و زیادتی کے خلاف جمعۃ الوداع کے موقع پر عالمی یوم قدس منانے کی اپیل کی تھی، لہٰذا پوری دنیا میں جمعۃ الوداع کے موقع پر عالمی قدس منایا جاتا ہے۔ بنگلور شہر میں سر اسماعیل نگر میں مسجد عسکری سے لے کر امامیہ منزل تک ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے ظلم و زیادتی کے خلاف اور اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔ بتا دیں کہ بنگلور شہر کے انجمن امامیہ کے تحت نکالے گئے اس جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت فرمائی اور آخر میں جلوس کے اختتام پر امامیہ منزل میں ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں علماء کرام نے کہا کہ ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، لہذا سبھی مسلمانوں کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس خبر کی مزید تفصیلات۔ کہ مظلوم کو بدلہ لینا چاہیے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جن مسلمانوں سے کفار لڑا کرتے تھے، چونکہ وہ بہت ستائے گئے، اس وجہ سے انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی گئی، اور خدا تو ان لوگوں کی مدد پر یقیناً قادر و توانا ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بیچارے صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، ناحق اپنے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک کو دوسرے سے دور و دفاع نہ کرتا رہتا تو گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوس کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اس کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا کب کا کب کھا دیے گئے ہوتے، اور جو شخص خدا کی مدد کرے گا خدا بھی البتہ اس کی مدد ضرور کرے گا، بے شک خدا ضرور زبردست غالب ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ بابا قوم ایران، بانی انقلاب اسلامی ایران، آیت اللہ رب اللہ مصطفی خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس کے عنوان سے تمام مظلومین جہاں بالخصوص فلسطین کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے کرنے کی تاکید کی۔ عالمی یوم القدس صرف فلسطین کے مسئلے کے لیے نہیں بلکہ عراق، سوریہ اور پورے ارض پر تمام مظلومین کی حمایت میں ظالمین کے خلاف احتجاج درج کرانا ہے۔ مظلومین کی حمایت ہماری انسانی اور شرعی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ماننے والے اگر حمایت نہ کریں تو کون کرے گا؟ اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے آپ حضرات حالت روزہ میں، شدید گرمی میں، شدید دھوپ میں اپنا احتجاج ظالمین کے خلاف درج کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں انجمن امامیہ کے تمام ذمہ داران جو بتعاون خود فریڈم موومنٹ، ولایت یوتھ کونسل اور العصر یوتھ کونسل کے ذریعے اس احتجاجی جلوس کو منعقد کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا کہ مظلوم کی حمایت میں بولنا اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا
یہ صرف ایرانی فکر نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی فکر ہے، بلکہ کربلائی فکر ہے، اس لیے کہ کربلا سب کچھ برداشت تو کر سکتی ہے لیکن ظالم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کربلا ایک مسلسل جہاد ہے ظلم کے خلاف۔ اگر کسی محلے میں کسی کا گھر جل رہا ہو تو ہم دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ارے اس کا گھر جل رہا ہے، ہمارا تو گھر محفوظ ہے، ہم کیوں جائیں، ہم کیوں آگ بجھائیں؟ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ سوچنا ہی انسانیت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہمارا گھر جلے گا تو دوسرے تماشائی بنے رہ جائیں گے۔ اگر کسی کا بھی گھر جل رہا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ جس کا گھر جل رہا ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دین کیا ہے، بلکہ اگر گھر جل رہا ہے تو اس کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کریں۔ اگر مالی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتے، جسمانی اعتبار سے وہاں پہنچ کر اس کی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم اس کی حمایت میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے بہت زیادہ رائج ہے اس بات میں کہ کہا جاتا ہے مورل سپورٹ، یعنی کسی مظلوم کے پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ اس کے لیے بہت بڑی ہمت کا سبب بن جاتا ہے۔ بے شک ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا سال ہر سال سے ہوتا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک امت فلسطینی قوم کو ان کے حقوق پوری طرح سے مل نہیں جاتے۔ مظلوم کی حمایت میں یہ ہمارا احتجاج ہے، اور جب تک وہ کامیاب اپنے مقصد میں نہیں ہو جاتی یہ احتجاج انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ احتجاج ہے پوری دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں کیا جا رہا ہے، شہر بنگلور میں کس طرح جو ہے اس کو آرگنائز کیا گیا؟ اصل میں اسے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد امام خمینی نے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اسے منسوب کر دیا یوم قدس کے نام سے۔ یعنی یہ پرٹیکولر دن ہے جس میں ہر سال حمایت کی جاتی ہے، اور ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم کم سے کم پورے سال حمایت کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ایک دن سبھی ایک بینر کے تلے ایک آواز میں فلسطین کی حمایت اور اس کی آزادی کے لیے نعرہ بلند کریں اور آواز بلند کریں۔ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے کیا جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے؟ کیا جو ہے دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر کیا جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ مسلم ممالک اگر ان میں ذرا بھی آزادی ہے تو وہاں پر امت آواز بلند کرتی ہے، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں اسرائیل یعنی زیونی حکومت کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا کہ حتیٰ امریکہ میں پروٹیسٹ کرنے والے یہودی ہیں جو زیونی یہودیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ انہیومن ہے، غیر انسانی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو عیسائی بغیر مذہب و ملت کے فرق کے ساتھ، یعنی ہر مذہب کے لوگ، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اور ملیشیا، انڈونیشیا، ٹرکی، آذربائیجان، اسی طرح سے مختلف مسلم ممالک میں بھی یہ احتجاج ہر سال ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر یو این او جو ہے غالباً 70 سال سے اس پر جو کوئی ایکشن نہیں، تو کیا جو ہے ہونا چاہیے تھا؟ یو این او بہت سارے ریزولیشن اسرائیل کے خلاف پاس کرتا ہے۔ یو این او مضبوط لاٹھی والوں کا اڈا ہے، جس کی لاٹھی مضبوط ہے اس کے خلاف اس کی آواز پر ایکشن ہوتا ہے، یعنی جس کے خلاف مضبوط ممالک نے آواز اٹھائی ہے
उस पर एक्शन हो जाता है, इराक़ में एक्शन हो जाता है, सीरिया पर हो जाता है। इजराइल के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन होता है जो टेबल पे रखे हुए पेपर तक होता है और उसका कोई असर नहीं उसके ऊपर पड़ता। अभी कुछ देर पहले जो तकारीर हो रही थी उन तकरीरों में मैंने ये बात तकरीर में भी कही कि इन एहतजाजात का असर कुछ नहीं कम से कम इतना तो देखा ही जा सकता है कि वो ताकतें कि जो इस दावे के साथ इस सरज़मीन पर दाखिल हुई थी कि हमें नील से लेकर के फ़ुरात तक कब्ज़ा करना है, पूरे ख़ित्ते अरब पर कब्ज़ा करना है, मतलब ये था कि हमें अपनी सरहदें बढ़ाना है। इन्हीं एहतजाज का दम है कि वो ताकतें कि जो अपनी सरहदें बढ़ाना चाह रही थी वो इतनी खौफज़दा हो गई, इतनी डर गई कि आज अपने उस इसराइली मुल्क के चारों तरफ एक चारदीवारी बनाकर अपने को उसके अंदर कैद कर लिया। तो अभी हिंदुस्तान की हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है इस मसले? हमारा देखिए, अब यूँ हुकूमत की अपनी पॉलिसी आलमी सतह पर कुछ भी हो सकती है, हम उसमें कोई ज़बरदस्ती या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जमहूरियत में रहते हुए जो हमारा हक़ है उसको हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये मज़लूमों के ख़िलाफ़ उठाई जाने वाली एक आवाज़ है ज़ालिम के ख़िलाफ़, और हमारी हुकूमत भी चूँकि इंसाफ पसंद हुकूमत है और वो न्याय के प्रति जो है वो अपना रवैया अच्छा रखती है और अन्याय के ख़िलाफ़ उसके तमाम क़वानीन और तमाम रूलिंग्स के जो उसके मामलात हैं वो सब दिखते हैं हमें। तो हमें अपनी हुकूमत का, जैसे हम अपने मुल्क में देखते हैं कि एक वो न्याय प्रिय हुकूमत है, तो उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि कम से कम जहाँ और हमारी कम्युनिटी के, किसी भी कम्युनिटी के हो, कहीं पर भी अगर मज़लूम हैं, उनको सताया जा रहा है, तो हम उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कम से कम हमारी आवाज़ आलमी सतह पर, हुकूमती सतह पर कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाए। हम ये अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी हुकूमत हमारी बात को सुनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए, बैतुल मुक़द्दस जो है क़िबला अव्वल है, जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं उनका क़िबला अव्वल है, उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। ये जो जुल्म इसराइल और अमेरिका वाले जो मुसलमानों के, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, अभी रिसेंटली 8 दिन पहले आपने देखे मस्जिद के अंदर जो नमाजी नमाज़ पढ़ रहे थे उनके ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग की, मार तोड़ किया। सारी दुनिया खामोश है, कोई बड़ा बड़का मीडिया वाले उसको एक्सप्रेस नहीं करें, सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया में देखते आ रहे हैं। तो मज़लूम की, उनके हिफाजत के लिए मज़लूमों के इसमें जो है आवाज़ का उठाना हर आदमी का, इंसानियत का फ़रीज़ा है। मुसलमान छोड़ दीजिए, इंसानियत का फ़रीज़ा है कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मज़लूम का सपोर्ट करें। ये जो है हमारा ये है। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो है ये जुम्मतुल विदा का जो वक्त रखा है, साल में हर साल जो आखिरी जुम्मा होता है उसको सारी दुनिया के मुसलमान रमज़ान मुबारक में आखिरी जुम्मा जो होता है जुम्मतुल विदा में सारी दुनिया में प्रोसेशन निकाला जाता है बैतुल मुक़द्दस के हक़ में। जब तक बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला अव्वल हमारे पास नहीं आता, ये एहतजाज जारी रहेगा। जैसा कि उलमा हज़रात ने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में नमरूद ने डाला था तो मेंढक ने जो है वो एक ख़तरा बूंद आग बुझाने के लिए गए। इसी तरह हम लोग भी जो है कोशिश करेंगे, एहतजाज हमारा जारी रहेगा जब तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में नहीं आएगा। साल से मामला चला आ रहा है, क्यों? मुसीबत क्या है, सऊदी अरब में जिस दिन इसराइल मुकर्रर हुआ उस टाइम पे रिकग्नाइजेशन के लिए मुसलमान चाहिए थे, तो सबसे पहला साइन करने वाला सऊदी अरब। उनके सऊदी अरब का जो है यहूदियों से, सऊदी अरब के जो वहाँ के रूलर्स हैं उनसे काफ़ी ताल्लुक़ात हैं, वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना नहीं चाहते। इसी वजह से है, जब तक जंगल में है, जंगल कभी भी रोता नहीं है लकड़ी में, जैसे ही उसकी एक दस्ता एक कुल्हाड़ी के साथ चले जाता है तो सारा जंगल लगता है मैं जंगल बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ही दस्ता कुल्हाड़ी के साथ लग चुका है। तो यहाँ पर भी वही मुसीबत है, 57 मुल्क है, सब अपनी अपनी देख रहे हैं, इस्लाम की कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। तो इस वजह से जो है तुर्की हर छोटे बड़े मामले में जो मुदाखलत करता है, इस मामले पर 70 साल से क्या क्यों खामोश है? वहाँ की आवाम जो है बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं, जैसा हम लोग बेंगलोर में अभी एहतजाज कर रहे हैं, इस तरीके से तुर्की के अंदर भी जो है, इस्तांबुल में हर शहर में जो है आज जुमा के दिन, मतलब ये जुमा नहीं लास्ट जुमा, क्योंकि आज वहाँ पर ईद है, हमारे यहाँ जो है कल ईद है तो आखिरी जुमा आज है, तो दूर अरब कंट्रीज़ में जो है लास्ट जुमा कर दिए हैं, एहतजाज जारी है। अब गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उनके बिज़नेस के, उनके इक़्तिदार के, उनके कुर्सी के लिए वो लोग जो है खामोश रहते हैं।